سورہ یوسف رکوع نمبر 3 تلاوت. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. سورہ یوسف رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں. اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ یعنی رہنے کا ٹھکانہ دیا اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں. اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے. اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے اور دروازے سب بند کر دیے اور بولی کہ آؤ تم ہی سے کہتی ہوں. کہا اللہ کی پناہ وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے. اس نے مجھے اچھی طرح رکھا. بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا. اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا. ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں. بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے. اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا. بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیرے گھر والی سے بدی چاہی مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار. کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے. پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چہرہ دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر یعنی فریب ہے. بے شک تمہارا چرتر بڑا ہے. چرتر یعنی فریب بڑا ہے. اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ بے شک تو خطا واروں میں ہے. سورہ یوسف رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اس کنویں سے نکلنے کے بعد مالک بن اصغر نے جو قافلے کا مالک تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں سے خرید لیا تو کنویں اپنے اس کنویں سے نکلنے کے بعد ایک اونٹ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تیار کر دیا اور اس اونٹ پہ بٹھا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے چل پڑے اور قافلہ بھی چل پڑا. یہ مصر میں جب داخل ہوئے تو قافلے کے جو لیڈر تھا اس نے کہا کہ میں ایک غلام لایا ہوں ہے کوئی خریدار. تو جس وقت لوگوں نے خریداروں نے آ کر جو دیکھا جو دیکھتا تو حیران ہو جاتا ایسا حسین ایسا جمیل. لوگوں نے کہا کیا قیمت لگاؤ گے؟ مالک نے کہا کہ ان کو ترازو میں تول لو
جتنا ان کا وزن ہو اتنی چاندی اور سونا دے دو، یہی قیمت ہے۔ اب لوگوں نے بہت ساری قیمتیں اپنے ذہن میں سوچی، نہیں بھائی یہ بہت زیادہ ہے، ایسے ہے ویسا ہے۔ اس نے کہا لیکن جو میں قیمت کہہ رہا ہوں نا، جب یہ غلام جس کے پاس پہنچے گا تو وہ سوچے گا کہ میں نے سستا سودا کیا ہے۔ الغرض کے لوگ آتے گئے، انہی لوگوں میں ایک بڑی عورت بھی تھی، وہ ایک سوت کی اٹی لے کر وہاں پہنچ گئی اور خریداروں کی قطار میں اپنا نام لکھانے لگ گئی۔ وہاں پر مالک، جو قافلے کا جو مالک تھا، اس نے ایک رجسٹر رکھایا ہوا تھا، جس نے خریدنا ہے نام لکھواؤ اور اپنی قیمت بتاؤ، تمہارے پاس کیا قیمت ہے۔ تو وہ عورت بھی گئی، اور بوڑھی عورت، اس نے کہا کہ لکھیے یہاں پر جی میرا نام بھی۔ اس نے کہا بوڑھی مائی تیرا لباس بتا رہا ہے، تو خود بہت غریب ہے، کیا ہے تیرے پاس قیمت یوسف کو خریدنے کی؟ کہا میرے پاس تو یہ اٹی ہی ہے، ایک سوت کی، جو میں نے اپنی حلال کمائی سے یہ اٹی تیار کی ہے، لیکن آپ میرا نام تو خریداروں میں لکھو، بھلے میں خرید نہ سکوں میرا نام تو آئے۔ اس نے نام تو لکھ دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس سے کیسے یوسف کو خریدو گی؟ اس نے کہا میں پتہ رکھتی ہوں، ذہن میں رکھتی ہوں، سوچتی ہوں، پورا یقین ہے مجھے، میں نہ یوسف کے خریدار بن سکتی ہوں، نہ یوسف میرے گھر آ سکتے ہیں، نہ میں ان کو پا سکتی ہوں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اس بچے کی جو نورانیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کے کوئی محبوبوں میں سے ہے۔ آج جو اس کے خریداروں میں اپنا نام لکھوا لے گا، کل یہ لجپال ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ تو اس لیے میں قیامت والے دن کے لیے سرخرو ہونا چاہتی ہوں، خرید تو نہ سکی تھی، ان کے چاہنے والوں میں تو نام شمار کیا تھا۔ تو وہاں پر سب لوگوں یہ خبر پھیلتے 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 بادشاہ جو عزیز مصر تھا اس تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ تم بھی دیکھ کے آؤ۔ اس کی ملکہ عزیز مصر زلیخا گئی، اس نے جب دیکھا اس نے کہا کیا بات ہے، میں بھی ایک عرصے سے بے اولاد ہوں، کیا بات ہے، ہمیں ایسا پلا پلایا بیٹا مل گیا ہے، یہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ لہٰذا اس نے بادشاہ سے کہا جتنی قیمت وہ بتاتے ہیں قیمت دے دو، اس کو خرید دو۔ بادشاہ نے خرید لیا۔ اب سونا دے کر، چاندی دے کر، ان کے وزن کی جتنا ان کا وزن تھا، یعنی 90 کلو سونا 90 کلو چاندی دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا۔ تو اس نے پھر اپنی اہلیہ سے کہا اکرمی مسوا، یہ اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم محنت سے ہم نے ان کو اتنی پیسے سے، اتنی مہنگی چیز سے خریدا ہے، تو پھر ان کو بڑی عزت سے بھی رکھو۔ عسیٰ ینفعنا، اپنی اولاد کوئی نہیں، شاید اسی سے ہمیں کوئی نفع نصیب ہو جائے، اور نتخذہ ولدا، ہم ان کو اپنا متبنہ بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، قرآن کے اس واقعے کو پڑھنے والوں دیکھو اللہ فرما رہا ہے خواب ہم نے دکھائی تھی، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور اس نے غلام بنا لیا تھا قافلے والے نے، لیکن دیکھو جو بھی بہانا ہوا، لیکن رب کریم نے آخر یوسف کو عزت والے مقام پر پہنچا دیا ہے۔ محل میں ان کے ٹھہرنے کا بندوبست ہو گیا، بادشاہ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو پھر جب بڑے ماحول میں کوئی پلتا ہے تو اس کی شان بھی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی گفتگو کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، اس کی بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، لباس، ہر چیز میں بڑے لوگوں کے انداز اور طریقے آ جایا کرتے ہیں جن سے وہ کائنات کے اوپر حکمرانی کر سکتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے، جھگڑے میں فیصلے کر سکتا ہے، اور اس کی عقل تیز ہو جاتی ہے۔ یہ بہت سارے ایسے امور تھے، یہ حکمتیں تھیں جو اس دور کے معاملات کو بچپن سے ہی سکھانے کے لیے اللہ پاک نے محل کے اندر پہنچا دیا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کسی کو حقیر مت جانو اور کسی کو دبا نہ دو، کسی پر ظلم کر کے یہ مت سمجھو کہ ہم نے ظلم کر کے اس کو مٹا دیا ہے۔ ارے تم جس کو مٹا دو، اگر اللہ اسے بسانا چاہے تو تمہارے مٹانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے بسا دے گا۔ اس لیے کسی پر ظلم نہ کرو، اپنے بھائیوں کا حق نہ مارو، اپنے جس بھائی کا تم حق مار رہے ہو اللہ اس کا حق اس کو ضرور دلا دے گا، اور ہو سکتا ہے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اس لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ پھر فرمایا ایک وقت ایسا آ گیا کہ آپ بالغ ہو گئے، ولما بلغ اشدہ، پوری قوت کو پہنچے، جوانی کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، آپ کو گفتگو اتنی حسین و جمیل آ گئی،
اور علم اتنا زبردست ہو گیا کہ آپ بڑے بڑے وزیروں کو جو مشورے دیتے تھے اس کو وہ بڑے ٹھیک ہوتے تھے. آپ کا پورے بادشاہ کے نظام مملکت کے اندر ہر بندہ محل میں جدھر جاؤ یوسف یوسف ہوتی تھی, ہر بندہ یوسف کی تعریف کرتا پھر رہا ہے. جدھر جاؤ یوسف, بھائی کیا بات ہے یوسف کی. جدھر عورتوں میں بھی بات ہونے لگی, بھائی کیا بات ہے یوسف کی. عورتیں تعریف کر رہی ہیں, مرد تعریف کر رہے ہیں, یوسف بڑا حسین, یوسف بڑا حیادار, یوسف بڑا شرمیلا, یوسف بڑا نازک, یوسف بڑا حسین, یوسف بڑا طاقتور, یوسف بڑا تنومن, یوسف بڑا جمیل, یوسف بڑا حسین, لیکن یوسف بڑا متقی, یوسف بڑا پرہیزگار, یوسف بڑا زبردست عبادت گزار. یہ ساری باتیں یوسف کے اندر بیک وقت حسن بھی ہے, کمال بھی ہے, جمال بھی ہے, علم بھی ہے, حکمت بھی ہے, دانائی بھی ہے, فرزانگی بھی ہے, عقل مندی بھی ہے, ہوشیاری بھی ہے. دنیا کو بھی سمجھتے ہیں, دین کو بھی سمجھتے ہیں. سارے معاملات جب سمجھتے ہیں تو وراودت التی هو فی بیتها, بادشاہ کی بیگم جس نے بیٹا بنایا تھا اسی کا دل اس پر آ گیا. اسی نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئی اور اپنا بدن پیش کرنا چاہا. ان نفس ہی, اس نے چاہا اپنا آپ نہ روکے. وغلقت الابواب, اس مقصد کے لیے اس نے سوچا یوسف علیہ السلام تو بڑے متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, ان کو میں کسی طریقے سے لبھانا چاہوں. یہ جدھر جاتے ہیں نظریں نیچی کر کے جاتے ہیں. میں بڑی بن سنور کر کئی مرتبہ ان کے سامنے آئی گئی, انہوں نے کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. اب میں کیا کروں؟ کوئی ایسی تنہائی کا موقع ہو جس وقت میں ان کو کسی طریقے سے تنہا کمرے میں ان کے سامنے اپنا حسن ظاہر کروں, شاید اس وقت میری مراد بر آ جائے. تو اس کے دل میں اتنی زیادہ محبت تیر گئی. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وغلقت الابواب, اس کے جو زلیخا کا بادشاہ کے ساتھ والا کمرہ تھا جس میں بادشاہ اور زلیخا اکیلے ہوتے تھے, اس کمرے کے 7 دروازے تھے آگے پیچھے. اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ کوئی کمرے میں فلاں کوئی چیز رکھی ہے, آپ وہ اٹھا کر لے آئیں. یوسف علیہ السلام کمرے میں چیز لینے کے لیے پہنچے. وہ پیچھے سے پہلا دروازہ بند کیا, پھر دوسرا بند کیا, تیسرا بند کیا, چوتھا بند کیا. جو یوسف علیہ السلام آگے بڑھتے رہے وہ خاموشی سے پیچھے سے دروازے بند کر کے تالے لگاتی آئی, دروازے بند کر کے تالے لگاتے آئی. جب 7واں دروازہ بند کر دیا تو وہ محل کا اندرونی خاص الخاص کمرہ بادشاہ کا تھا. اس میں پہنچتے ہی زلیخا نے اپنا حسن اور جمال سامنے کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے کہا, قالت ہیت لک, آؤ میں تم سے کہتی ہوں, ہیت لک, کیا ہوا تمہیں؟ مرد ہو, جوان ہو, خوبصورت ہو, اور اس کے باوجود میں اپنے پورے حسن اور جمال کے ساتھ سنگھار پورا کر کے تمہارے سامنے کھڑی ہوں اور دروازے بند ہیں. اب چاہو تو میرے حسن سے فائدہ اٹھاؤ, میرے ساتھ تم ہم بستری کرو. قال معاذ اللہ. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا کہ ملکہ مجھے یوں کہہ رہی ہے, دوستو یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کی عصمت, نبی کی شان, نبی کی عظمت پتہ چلتی ہے. ہر طرح کے وسائل موجود ہیں, ہر طرح کی محبتیں موجود ہیں, ساری کائنات بچھ رہی ہے, سارے لوگ تعریف کرنے والے ہیں, تنہا کمرہ ہے, وقت کی حسین و جمیل ملکہ سامنے کھڑی ہے اور اپنا حسن پیش کر رہی ہے. اور اس عین حسن کے اس نازک لمحے میں, عین جذبات کے نازک لمحے میں جوانی کی بھرپور انداز ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی, اور سامنے بھی ملکہ حسن کھڑی ہے. اس وقت آپ کی زبان اقدس سے پہلا جو جملہ نکلتا ہے وہ کیا؟ معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ, بس اتنے کلمے کہنے تھے, 7 دروازوں کے تالے ٹوٹ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی یہ برکت ہے. معاذ اللہ کا مطلب ہے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا. آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ مانگی, 7 دروازوں کے تالے ایک دم ٹک ٹک کر کے ٹوٹتے ہوئے نیچے گر گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا دروازوں کے تالے ٹوٹ گئے, دوڑے دروازے کی طرف. بس جو ہی دروازے کی طرف دوڑے, قرآن کہتا ہے انہوں نے اس وقت یوں بھی فرمایا, انہو ربی, کمال کرتی ہو, جو تمہارا خامد ہے وہ میرا پرورش کرنے والا ہے, مجھے اس نے غلامی سے اٹھا کر بیٹا بنایا ہے, میری عزت کی ہے, آج میں اس کے گھر میں اس طریقے سے کروں. احسن مثوایا, اس نے بہت اچھے طریقے سے مجھے رکھا ہے, میں خیانت نہیں کر سکتا, میں قطعاً یہ کام نہیں کر سکتا. انہو لا یفلح الظالمون, یہ ظلم ہوگا اور ظلم والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, وہ عورت نشۂ شہوت میں انتہا درجے تک آگے جانے والی تھی. وَهَمَّ بِهَا, قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اسی جوانی کے اسی مقام پر تھے, لیکن اس کے باوجود لولا را برہان ربہ, ان کو اللہ کی برہان نظر آئی. وہ کیا؟ جو ہی اس وقت
وہ زلیخا نے ایک دم آپ سے لپٹنا چاہا تو آپ کی نظر سامنے گئی، دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں، ابا جان نظر آئے. اور نبی کو اللہ نے قرآن میں کہا برہان ربی، وہ رب کی برہان تھے، یعنی نبی رب کی برہان ہوتا ہے. یعقوب علیہ السلام اپنے ابا جی کو دیکھا تو نظریں حیا سے جھکا لیں اور دوڑتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹے، اور جو ہی دروازوں کی طرف بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑا، جو زور سے پکڑا اور آپ نے چھڑا کر آگے گئے تو پیچھے سے آپ کا جو کرتا مبارک تھا، آپ کی قمیض پھٹ گئی. اب یہ دوڑتے دونوں آئے، واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف دوڑے. وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب. جب آخری دروازے پر پہنچے تو آگے بادشاہ کھڑا تھا. بادشاہ نے جس کو دیکھا، اب عورت چمکی ہوئی، زیور لگے ہوئے، خوبصورت میک اپ کیا ہوا، ہر لحاظ سے تیار ہیں، اور یوسف علیہ السلام اپنی اسی سادگی میں، اور قمیض مبارک پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. اور اس کے باوجود، یہ ساری حالات ہونے کے باوجود عورت ایک دم بدل گئی. بادشاہ کو دیکھا تو وہ ایک دم کہنے لگی، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، آپ کی بیوی کے ساتھ جس نے بری نظر کی ہے اس کی کیا جزا ہونی چاہیے؟ الا یسجن او عذاب علیم، ان کو سردناک سزا دینی چاہیے یا ان کو قید کر دینا چاہیے. قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً بادشاہ سے کہا، ہی راودتنی عن نفسی، انہوں نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، میری عزت انہوں نے تار تار کرنا چاہیے، میں نے اپنے آپ کو جو ہے ان کی طرف کبھی نہیں متوجہ کیا، نہ میری ایسی کوئی بات تھی، نیت تھی، یہ انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے. بادشاہ نے کہا کوئی گواہ بتائیں. اس وقت ایک محل میں وہ زلیخا جو ملکہ تھی، اس کی ایک بہن کا بیٹا تھا جو 2 مہینے کا تھا یا 40 دن کا تھا، تو وہ پنگھوڑے میں لیٹا ہوا تھا، اور وہ پنگھوڑا بھی اس وقت اس کمرے میں تھا جس کمرے میں وہ لے کر گئی تھی، بادشاہ والے کمرے میں تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ بچہ گواہ ہے میری بات پر. بادشاہ نے کہا بچہ کیسے بولتا ہے؟ فرمایا آؤ آ کے بچے سے پوچھ کے دیکھو. بادشاہ آ گیا، 40 دن کا بچہ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتا، میں نے زلیخا پہ ہاتھ ڈالا تھا یا زلیخا نے میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا؟ بتا تو کیا ہوا. وہ بچہ بولا قال، وہ بچے نے کہا کہ ان کا وشاہد شاہد من اہلہا، عورت کے گھر والوں میں سے گواہ نے گواہی دی، ان کا نہ قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص یوسف کے آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، پھر وہ عورت سچی ہے، وہ من الکاذبین، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے غلط کہا. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، چرا ہوا ہے، تو پھر فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پھر وہ عورت جو ہے نا وہ جھوٹی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں. ترجمے کی خوبی آپ کو ذرا یہ بتانا چاہتا ہوں کنز الایمان کی، کہ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، لفظ کاذبین آیا ہے، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کا ادب کرتے ہوئے یہاں پر کاذبین کا ترجمہ جو جھوٹا بنتا ہے وہ لفظ جھوٹا نہیں یہاں استعمال کیا. نبی کی عظمت سامنے رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمے میں یوں فرمایا کہ اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت، اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا. یہاں لفظ انہوں نے غلط کہا، یہ کم از کم کاذبین کا سب سے نفیس ترین ترجمہ ہے نبی کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہاں پر کئی مترجمین سے یہاں پر بے ادبی ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ جھوٹوں میں سے ہیں. استغفر اللہ، نبی کبھی جھوٹوں میں سے نہیں ہوتا ہے، تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے غلط کہا اگر ایسے ہے تو. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور جب عزیز نے دیکھا کہ اس کا کرتا پیچھے سے چرا ہے تو قال انہ من کیدکن، بولا یہ تم عورتوں کا فریب ہے. ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہوتا ہے. یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھوڑ دے، اس طرف سے توجہ ہٹا، تو صحیح ہے اور تیری غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہی بیوی کی ہے. اب بیٹا بھی ہے اور کہا اتنی بڑی اس نے غلطی کر دی ہے، چلو اس کو معاف کر، کوئی بات نہیں. واستغفری لذنبک، تو بھی اپنی غلطی کی معافی مانگ. انک کنت من الخاطئین، ملکہ تو غلطی میں ہے.
اب یہ بات پورے محل میں اڑ گئی، سب علاقے میں اڑ گئی، پورے شہر میں اڑ گئی، وزیروں امیروں کی بیگموں میں یہ بات پتہ چل گئی۔ پھر کیا ہوا؟ رکوع نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔